اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس مشہور کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ثواب الاعمال کہ جس میں نیک کاموں اور عبادات کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عظیم انعامات اور ثواب کا وعدہ کیا، اور عقاب الاعمال کہ ان گناہوں اور برے اعمال کی نشاندہی کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ یہ کتاب محض روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ اخلاق اسلامی کا ایک بہترین نچوڑ ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائیں گی وہ تمام پلے لسٹ بنامے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں ملاحظہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر ہم 5واں بیان کریں گے، اور پچھلی جس جگہ پر ہم نے اختتام کیا تھا وہ روایت نمبر 45 تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمین و آسمان پر کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جو اللہ سے اجازت لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ جائے۔ مسلسل فرشتوں کا ایک گروہ زیارت کے لیے نیچے آتا ہے اور نیچے سے ایک گروہ اوپر جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ خدا کی کوئی مخلوق فرشتوں سے زیادہ نہیں ہے، اور ہر رات 70,000 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ساری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ طلوع فجر کے وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر آ کر سلامی دیتے ہیں، پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر پر سلام کرتے ہیں، اور پھر امام حسن علیہ السلام کی قبر پہ سلام کرتے ہیں، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آ کر سلام کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور پھر 70,000 فرشتے دن کے وقت زمین پر آتے ہیں، سارا دن کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آ کر سلام کرتے ہیں، اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر پر آ کر سلام کرتے ہیں، پھر امام حسن کی قبر پر، اور پھر امام حسین کی قبر کا سلام کرتے ہیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کی آمد و رفت کا محل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرو، ان پر جفا نہ کرو، کیونکہ وہ سید الشہداء اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مدینے پوچھا کہ شہداء کی قبریں کہاں ہیں؟ فرمایا کیا تیرے نزدیک امام حسین علیہ السلام شہداء میں سے افضل ترین نہیں ہیں؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت کی قبر کے ارد گرد 4,000 ملائکہ سر میں خاک ڈال کر قیامت تک گریا کرتے رہیں گے۔ ام سعید حمصیہ کہتی ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ میں نے کسی کو کرائے پر خچر لانے کے لیے بھیجا تاکہ شہداء کی قبروں کی زیارت پر جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتی؟ میں نے عرض کیا آپ پہ قربان جاؤں، سید الشہداء کون ہیں؟ فرمایا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کہنے لگے کہ جو ان کی زیارت کرے گا اس نے کہا کہ جو ان کی زیارت کرے گا اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا ایک حج اور ایک عمرہ، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا ان فضائل کے 3 برابر ثواب ہے۔ ام سعید کہتی ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی۔ میری کنیز نے آ کر کہا کہ میں چوپایا یعنی کہ سواری لے آئی ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ سواری کس لیے؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا شہداء کی قبروں کی زیارت پر۔ حضرت نے فرمایا مجھے تعجب ہے، تم اہل عراق دور دراز کا سفر کر کے شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے تو آتے ہو، لیکن سید الشہداء کی زیارت کو نہیں جاتے، تم ان کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ میں نے پوچھا سید الشہداء کون ہیں؟ فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ میں نے کہا میں عورت ہوں۔ فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جیسی دوسری عورتیں بھی زیارت کو جایا کریں۔ میں نے کہا ان کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا یہ زیارت ایک حج، ایک عمرہ، 2 مہینے مسجد الحرام میں اعتکاف اور 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں شہید اشک ہوں، غم و اندوہ کی حالت میں شہید کیا گیا ہوں۔ جو میری زیارت کے لیے غم و اندوہ کے ساتھ آئے گا، اللہ اسے اپنے اہل و عیال کی طرف خوشحال اور مسرور لوٹائے گا۔
آئمہ علیہم السلام کے مزاروں کی زیارت کا ثواب۔ پہلی راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ جو آئمہ اطہار میں سے کسی امام کی زیارت کرے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ جو امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اس کی پاداش جنت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے خط میں یہ عبارت تھی، میرے شیعوں سے کہو اللہ کے نزدیک میری زیارت 1000 حج کے برابر ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جواد علیہ السلام سے پوچھا 1000 حج؟ فرمایا جی ہاں، خدا کی قسم جو ان کی حق کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرے گا تو یہ 10 لاکھ حج کے برابر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم سے کسی ایک کی زیارت کرے گا تو گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ حضرت معصومہ قم کی زیارت کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ بنت حضرت امام موسیٰ کاظم کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا ان کی زیارت کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ رے میں حضرت عبدالعظیم کی زیارت کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ اہلیان رے سے ایک شخص حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں حضرت کی زیارت کے لیے گیا تو حضرت نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے۔ فرمایا کہ اگر تم شہر رے میں حضرت عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کرو گے تو گویا تم نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت اور صلے پر قادر نہ ہو اور اہل بیت کی کسی نیک موالی کی زیارت کرے اور صلہ دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم سے نیکی کرنے پر قادر نہیں ہے وہ ہماری محبتوں اور موالیوں کے ساتھ نیکی کرے، اسے ہمارے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص ہماری زیارت پر قدرت نہیں رکھتا ہمارے کسی نیک محب اور موالی کی زیارت کرے اسے ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ امام علیہ السلام کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا کی اس آیت کہ جو اللہ کے لیے قرض حسنہ دے گا تو اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد امام علیہ السلام کے ساتھ نیکی ہے۔ راوی کہتا ہے میرے والد کہتے ہیں کہ اس جیسی ایک اور روایت بھی ہے۔ اہل قرآن کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں اور رسولوں کے بعد اہل قرآن کے درجات بلند ہیں، اور اہل قرآن کو ضعیف نہ سمجھو اور ان کے حقوق کو کم نہ سمجھو، ان کا خدا کے نزدیک بلند مقام ہے۔ اس سے پہلے تک ائمہ علیہ السلام کی زیارت کا ثواب تھا، وہ باب ختم ہوا۔ اب ہم لوگ قرآن کی صورتوں اور اس حوالے سے آگے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ اس حوالے سے ہوں گی۔ مکے میں قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مکے میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران یا اس سے کم یا زیادہ وقت میں قرآن مجید ختم کرے اور جمعے والے دن تلاوت کا اختتام کرے تو اس کے دنیا میں آنے کے پہلے جمعے سے لے کر آخری جمعے تک کی تمام نیکیاں اس کے لیے لکھی گئیں، اور اگر جمعے کے علاوہ کسی اور دن قرآن ختم کرے تب بھی یہی ثواب ہوگا۔ مشکل یا آسانی سے قرآن یاد کرنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مشکل سے قرآن یاد کرے گا اسے 2 نیکیاں ملیں گی، اور جو آسانی سے قرآن یاد کرے گا وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جوان مومن کے قرآن پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک اور مکرم فرشتوں کے ساتھ قرار دے گا، اور قیامت والے دن قرآن مجید آتش جہنم کے سامنے ڈھال ہوگا۔ اس دن قرآن کہے گا مجھ پر عمل کرنے والوں کے علاوہ ہر عمل کرنے والے نے اپنا انجام پا لیا ہے، خدا تو نے بہترین انعامات سے نواز، خدا قاری کو روح بہشتی لباس پہنائے گا اور اس کے سر پر تاج کرامت رکھے گا۔ خدا قرآن کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اب راضی ہو۔ قرآن کہے گا کہ میں اس سے بھی بہتر جز کا خواہش مند ہوں۔ اب خدا دائیں طرف سے امن، بائیں طرف سے ہمیشہ کی جنت عطا کرے گا۔ پھر یہ بہشت میں داخل ہوگا اور بہشت میں اسے کہا جائے گا ایک آیت کی تلاوت کرتے جاؤ، تمہارے مزید درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اب قرآن کو مخاطب کر کے کہا جائے گا تمہاری آرزویں پوری ہوئی ہیں، اب راضی ہو۔ قرآن کہے گا جی ہاں پروردگار،
امام فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کا پابند رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 بار یہی اجر عطا فرمائے گا۔ نماز یا غیر نماز میں کھڑے یا پھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھے، خدا اس کے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا کرے گا۔ جو نماز میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دے گا، اور جو نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ نماز میں قرآن مجید کی 100 سے 500 آیات کی تلاوت کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز شب میں 100 آیات پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے 1 رات کی نماز لکھے گا، اور جو نماز شب کے علاوہ رات کو 200 آیات کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پر نیکیوں کا ایک قنطار لکھے گا کہ جو ہر قنطار 1200 اوقیہ کا ہوگا، اور ہر اوقیہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والا بزرگ فرشتوں کا ہم نشین ہے۔ وقت سے حفظ قرآن اور سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت۔ دقت سے حفظ قرآن اور سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو حافظے کی کمی کی وجہ سے مشقت اور سختی سے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی صحیح کرتا ہے، اس کے 2 اجر ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ بازار میں کاروبار کرنے والے تمہارے تاجر بھائی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب گھر لوٹ آئیں سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت کر لیں، تاکہ ان کے ہر آیت کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ محو کر دیے جائیں گے۔ آنے اور کوچ کرنے والے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، بہترین انسان کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آنے اور کوچ کرنے والا۔ پوچھا گیا آنے اور کوچ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا شروع کرنے اور ختم کرنے والا، یعنی کہ جو قرآن کو شروع کرے اور پھر ختم کرے تو خدا کے نزدیک اس کی دعا مقبول ہے۔ قاری قرآن کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا غنی ہے، اور اس کے بعد اسے کوئی فقر لاحق نہیں ہوگا، اور تلاوت نہ کرنے والا غنی نہیں ہے۔ دیکھ کر قرآن پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کی آنکھیں قوی ہوں گی، اور اگر اس کے ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کا عذاب کم ہو جائے گا۔ حضرت پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے دیکھ کر قرآن پڑھنے کی نسبت کوئی چیز زیادہ سخت نہیں ہے۔ گھر میں قرآن رکھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا گھر میں قرآن کا ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تاہم اس وجہ سے خدا شیطان کو گھر سے دور رکھتا ہے۔ 10 سے 1000 آیات کی رات میں تلاوت کرنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کا شمار ذاکروں یعنی کہ یاد کرنے والوں میں ہوگا، اور جو 100 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ قنوت کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور 200 آیتوں کی تلاوت کرنے والا خاشعین میں ہوگا۔ جو 300 آیات کی تلاوت کرے گا اس کا کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا، اور 500 آیتوں کی تلاوت کرنے والا مجتہدین میں لکھا جائے گا، اور 1000 آیتوں کی تلاوت کرنے والے کے لیے 1 قنطار ثواب لکھا جائے گا۔ ہر قنطار 15,000 سونے کے مسقال کا ہے، اور ہر مسقال 24 قرات کا ہے، اور سب سے چھوٹا قرات کوہ احد کے برابر ہے، جبکہ سب سے بڑا قرات زمین و آسمان کی درمیانی وسعت کے برابر ہے۔ بہار قرآن کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی بہار ہے، اور بہار قرآن ماہ رمضان ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات پڑھ کر 7 مرتبہ یا اللہ کہنے کا ثواب۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی کہیں سے بھی 100 آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کہے گا تو اگر وہ صغرا نامی پتھر کو بددعا کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اکھڑ آئے گا۔ سورہ حمد پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند متعال کا اسم اعظم الکتاب یعنی سورہ حمد میں ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرے گا
تو یہ دونوں صورتیں قیامت والے دن ابر یا پھر سائبان کی طرح اس پر سایہ کیے رکھیں گی۔ سورہ بقر کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات اور اس سورے کی آخری 3 آیات کی تلاوت کا ثواب۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات اور اس سورے کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرے گا تو خود اور اس کا مال ہر آفت سے بچا رہے گا، شیطان اسے دور ہوگا اور وہ کسی قرآن کو فراموش نہیں کرے گا۔ ہر نماز کے بعد سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو فرماتے سنا، جو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ اسے فالج ہونے کا خوف نہیں، اور جو اسے ہر نماز کے بعد پڑھے گا اور کوئی زہر سے کوئی آسیب نہیں پہنچا سکے گا۔ ہر جمعے کو سورہ نساء پڑھنے کا ثواب۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر جمعے والے دن سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مائدہ پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعرات کو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا اس کا ایمان لباس ظلم نہیں پہنے گا اور وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا۔ سورہ انعام پڑھنے کا ثواب۔ جناب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے تو وہ قیامت والے دن امن میں ہوگا اور اپنی آنکھوں سے کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ انعام اکٹھا نازل ہوا، نازل ہونے کے وقت 70,000 فرشتے اس پر نگران تھے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، لہٰذا اسے بہت بزرگ سورہ سمجھو، اس کی تکریم کرو، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس میں کیا ہے تو کبھی اسے ترک نہ کرتے۔ سورہ اعراف پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر ماہ میں 1 مرتبہ سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا تو وہ قیامت والے دن ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن کے لیے خوف و حزن نہیں ہے، اور جو ان کی ہر جمعہ تلاوت کرے گا تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن کا قیامت والے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ آگاہ رہو، قرآن کے محکمات میں سے ایک محکم اسی سورہ میں بھی موجود ہے اور وہی قیامت والے دن تلاوت کرنے والے کی گواہی دے گا۔ سورہ انفال اور توبہ پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ انفال اور توبہ کی ہر ماہ تلاوت کرے گا تو وہ کبھی بھی انفاق میں مبتلا نہ ہوگا، امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہوگا۔ سورہ یونس پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر 2 یا 3 ماہ میں 1 مرتبہ سورہ یونس کی تلاوت کرے گا اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں جاہل ہوں، بلکہ قیامت والے دن وہ مقربین میں سے ہوگا۔ سورہ ہود پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہر جمعہ سورہ ہود کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال قیامت والے دن اسے پیغمبروں کے گروہ میں محشور کرے گا اور اس دن اسے بیگانہ سمجھا جائے گا، بے گناہ سمجھا جائے گا۔ سورہ یوسف پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ یوسف کی ہر روز یا ہر شب تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے حضرت یوسف کے جمال کی مانند خوبصورتی میں اٹھائے گا اور قیامت والے دن اسے کوئی خوف نہ ہوگا، وہ خدا کے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اور مزید فرمایا کہ یہ سورہ تورات میں بھی نازل ہوا۔ سورہ رعد پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ رعد کی بہت زیادہ تلاوت کرے گا خدا اسے کبھی بھی صاعقے میں مبتلا نہیں کرے گا، خواہ وہ دشمن اہل بیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مومن ہو تو اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، اور اگر وہ اپنے خاندان اور جان پہچان لوگوں کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ سورہ ابراہیم اور ہجر پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جمعے والے دن سورہ ابراہیم اور ہجر کی 2 رکعتوں میں تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی فقر، دیوانگی اور مصیبت سے دوچار نہیں ہوگا۔ سورہ نحل پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر ماہ سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تو وہ جرمانہ دینے اور 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، ان میں کم ترین دیوانگی جزم اور برس ہے، اور اس کا ٹھکانہ بہشت کے درمیان جنت عدن میں ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا تو جب تک وہ حضرت سورہ کہف پڑھنے کا ثواب۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو قل انما انا بشر مثلکم سے آخر سورہ تک کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بستر سے لے کر خانہ کعبہ تک نور پیدا کرے گا، اور اگر وہ اہل مکہ سے ہوا تو اس کا نور بیت المقدس تک ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو وہ شہید کی موت مرے گا اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا اور قیامت والے دن شہداء کے ہمراہ ہوگا۔ سورہ مریم پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمیشگی کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کرتا رہے جب تک اپنی جان، مال، اولاد سے بے نیاز نہیں ہو جائے گا نہیں مرے گا۔ آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں ہوگا، اور نیز سلیمان بن داؤد کی دنیاوی بادشاہت کی مثل اسے آخرت میں ملک اور بادشاہت سے نوازا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس سورہ اور اس کے قاری سے محبت رکھتا ہے۔ جو اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور مسلمان ہوتے ہوئے جو اعمال انجام دے چکا ہے اس کا محاسبہ نہ ہوگا، اور آخرت میں اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ انبیاء کی چاہت کے ساتھ تلاوت کرے وہ اس شخص کی مانند ہوگا کہ جو ناز و نعمت سے بھرپور جنتوں میں انبیاء کا ہم نشین ہے اور اپنی زندگی میں لوگوں کی آنکھ کا تارا ہوگا۔ سورہ حج پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر 3 دن میں ایک مرتبہ سورہ حج کی تلاوت کرے گا وہ 1 سال گزرنے سے پہلے حج پر جائے گا، اور اگر سفر حج میں مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ اگر ہمارے مخالفوں میں سے تھا تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کا کچھ عذاب کم ہو جائے گا۔ سورہ مومنین پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنین کی تلاوت کرے گا خدا اس کا خاتمہ سعادت پر کرے گا، اور جو ہر جمعہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کرے گا تو فردوس اعلیٰ میں اس کی منزل پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ ہوگی۔ سورہ نور پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نور کی تلاوت سے اپنے مال، جان اور خواتین کی حفاظت کرو۔ جو اس کی ہر دن یا رات میں باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کے مرنے تک اس کے خاندان کا کوئی فرد بھی زنا نہیں کرے گا، اور جب وہ مرے گا تو قبر تک 70,000 فرشتے اس کی تشیع و جنازہ کریں گے، اور قبر میں داخل کرنے تک اس کے لیے دعا اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ سورہ فرقان پڑھنے کا ثواب۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عمار، سورہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ اس کی تلاوت ترک نہ کرنا۔ جو بھی ہر رات اس کی تلاوت کرے گا خدا اسے کوئی عذاب نہ دے گا اور اس کا محاسبہ نہ ہوگا، اور اس کی منزل فردوس اعلیٰ میں ہوگی۔ سورہ نمل، شعراء اور قصص پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ تواسین یعنی کہ نمل، شعراء اور قصص کی شب جمعہ تلاوت کرے گا وہ اولیاء اللہ سے ہوگا اور اللہ کی پناہ میں امن سے ہوگا، کبھی بھی ناداری کا شکار نہ ہوگا، اور آخرت میں اپنی خواہش سے زیادہ جنت کا حقدار، اور اللہ تعالیٰ 100 حور العین کے ساتھ اس کی تزویج کرے گا۔ سورہ عنکبوت اور روم پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا محمد، خدا کی قسم جو 23 ماہ رمضان کی رات کو سورہ عنکبوت اور روم کی تلاوت کرے گا وہ اہل بہشت سے ہوگا۔ میں کسی کا استثناء نہیں کرتا، خدا اس قسم کا مجھ پر کوئی گناہ نہیں لکھے گا۔ ان دونوں صورتوں کی اللہ کے نزدیک بہت قدر و منزلت ہے۔ سورہ لقمان پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر شب سورہ لقمان کی تلاوت کرے گا تو اس رات خدا فرشتوں کو نگہبان بنائے گا، صبح تک ابلیس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کریں، اور اگر دن میں اس کی تلاوت کرے تو رات تک ابلیس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کریں۔ سورہ سجدہ پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرے تو خدا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، اس کے اعمال کا محاسبہ نہ ہوگا، اور وہ حضرت محمد اور ان کی اہل بیت کے رفقا میں سے ہوگا۔ سورہ احزاب پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ احزاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن حضرت محمد ان کی ازواج کے جوار میں ہوگا، اور سورہ احزاب میں قریش اور غیر قریش کی بعض خواتین اور مردوں کی رسوائی ہے۔ اے ابن سنان، اسی سورہ احزاب نے قریشی خواتین کو رسوا کیا۔ سورہ سبا اور فاطر پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ سبا اور فاطر کی رات کو تلاوت کرے اس رات خدا اس کی حفاظت اور نگہداری کرے گا، اور اگر ان صورتوں کو دن میں تلاوت کیا جائے
تو اس دن کسی قسم کی ناگواری نہیں دیکھے گا اور خدا سے اتنی زیادہ دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی دے گا کہ اس نے کبھی اس کا سوچا تک نہیں ہوگا اور آرزو تک نہ کی ہوگی۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک قلب ہے اور قلب قرآن یاسین ہے۔ جو سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی حصے میں اس کی تلاوت کرے گا تو اس دن محفوظ رہے گا اور خدا سے روزی پائے گا، اور جو رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کی شیطان کے شر اور ہر آفت سے حفاظت کی جائے۔ اگر اگلے دن مر جائے تو خدا اسے بہشت میں داخل کرے گا اور 30,000 فرشتے غسل دیتے وقت وہاں موجود ہوں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے، دعائے مغفرت کے ساتھ قبر تک تشیع جنازے میں شریک ہوں گے، اور جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو پہلے فرشتے قبر میں داخل ہو کر عبادت کریں گے، اور اس عبادت کا ثواب اس کے لیے ہوگا، اور تاحد دینے کا اس کی قبر کو وسعت عطا فرمائے گا، اور وہ فشار قبر سے امن میں رہے گا، اور اس کی قبر سے لے کر آسمان تک درخشاں نور اس وقت تک باقی رہے گا جب تک خدا اسے قبر سے نکال نہیں لیتا، اور جب اسے قبر سے نکالیں تو اس کے ساتھ فرشتے گفتگو کریں گے اور اس کا چہرہ خوشحال ہوگا، اور وہ اسے ہر مقام پر مژدۂ خیر سنائیں گے، یہاں تک کہ پل صراط اور میزان کو عبور کرے گا اور اسے خدا کے اتنا نزدیک لے جائیں گے کہ مقرب فرشتوں اور مرسل انبیاء کے علاوہ کوئی خدا کے اتنا نزدیک نہ ہوگا۔ وہ پیغمبروں کی ہمراہی میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ غمگین، پریشان اور بے تاب ہوں گے، اسے کوئی غم، پریشانی، مشکل نہ ہوگی۔ اس وقت خداوند متعال اسے فرمائے گا کہ تو جس کی چاہے شفاعت کرے، میں تیری شفاعت قبول کروں گا، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تجھے عطا کروں۔ وہ چاہے گا کہ اسے ملے گا، اور جس کی شفاعت کرے گا قبول ہوگی۔ حالانکہ بعض لوگوں کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، انہیں روکا گیا ہوگا، وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے، مگر اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی نہیں روکے گا، اس کے لیے کسی قسم کی ذلت نہ ہوگی، اپنے کسی بھی غلط کام پر بدبختی کا سامنا نہیں کرے گا، اور نامہ اعمال کھول کر اسے دیا جائے گا۔ جب خدا کی بارگاہ سے نیچے آئے گا تو لوگ اسے دیکھ کر سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں گے اس عبد خدا کی کوئی خطا نہ تھی، اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال زمین، آخرت اور آسمان کی ہر مخلوق کے حساب سے اس کی 2000 نیکیاں لکھے گا، 2000 گناہ محو کر دے گا۔ فقر، مالی نقصان، دیوار کے نیچے آ کے مرنا، بیچارگی، دیوانگی، جزام، وسوسہ، ہر نقصان، وہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ خدا موت کی سختیوں اور خوف کو آسان کر دے گا اور خود اس کی روح قبض کرے گا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کی زندگی میں وسعت، ملاقات خدا کے وقت فرحت و خوشی، آخرت میں ثواب الہی پر راضی ہونے کی خود خدا نے ضمانت دی ہے، اور خدا زمینوں و آسمان پر موجود تمام فرشتوں سے فرمائے گا کہ میں فلاں شخص سے راضی ہوں، تو تم سب اس کے لیے استغفار کرو۔ سورہ صافات پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعہ سورہ صافات کی تلاوت کرے گا وہ ہر آفت سے محفوظ ہوگا، اور دنیاوی زندگی کی ہر مشکل اس سے دور ہوگی، اور دنیا کی تمام لوگوں کے رزق کے نسبت بہترین رزق اس کا مقدر ہوگا۔ اس کے مال، اولاد اور جسم پر اللہ تعالیٰ کسی راندہ شیطان اور جابر سلطان کا کوئی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس دن یا رات کو مر جائے تو خدا اسے شہید اٹھائے گا اور اسے شہادت کی موت نصیب کرے گا اور اسے شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ صاد پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر شب جمعہ سورہ صاد کی تلاوت کرے گا تو اسے اس قدر دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی کہ جو انبیاء، مرسل، مقرب فرشتوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ خدا اسے اور اس کے خاندان کے افراد کو، جس فرد کو بھی وہ چاہے گا، خواہ اس کا خدمت گزار ہی کیوں نہ ہو، بہشت میں داخل کرے گا، اگرچہ کہ وہ اس کے خاندان۔ سورہ زمر پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ زمر کی تلاوت کرے اور تلاوت کو زبان پر آسان سمجھے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کا شرف عطا فرمائے گا، اور مال، خاندان، اقوام کے بغیر ہی اسے عزیز سمجھے گا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ میں اس کے لیے بزرگی عطا فرمائے گا، اور اس کے جسم کو آگ پر حرام قرار دے گا۔ بہشت میں اس کے لیے 1000 شہر تعمیر کروائے گا، ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے، اور محل میں 100 حور العین ہوں گے۔ اس کے علاوہ 2 چشمے عمومی، 2 چشمے درختوں کے نیچے، 2 سرسبز و خرم چشمے جاری کرے گا، اور حور العین کو باپردہ رکھے گا۔ اسی طرح مختلف قسم کی نعمتیں اور میوے عطا کرے گا۔ ہر میوہ 2 قسم کا ہوگا، ایک دنیاوی قسم کا اور دوسرا اخروی قسم کا۔ سورہ حامیم مومن پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں
سورہ حامیم مومن کی ہر رات تلاوت کرے گا تو خدا اس کی ابتدا سے آخر تک کے تمام گناہ بخش دے گا، اسے باتقوا بنائے گا اور اس کی آخرت کو دنیا سے بہتر بنائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن اس کے لیے یہ خوشحالی کا موجب بنے گا، اور یہ سورہ اس کے لیے ایک ایسا نور ہوگا کہ جو تا حد نگاہ دیکھا جا سکے گا، اس دنیا میں عمدہ زندگی کا مالک ہوگا اور دوسروں کے لیے اس کی آرزو کرنے والا ہوگا۔ سورہ حامیم عین سین قاف پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ حامیم عین سین قاف کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ جب قیامت والے دن اسے اٹھائے گا، اس کا چہرہ برف کی طرح سفید، سورج کی طرح درخشاں ہوگا، یہاں تک کہ وہ بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوگا۔ خدا فرمائے گا میرا بندہ حامیم عین سین قاف کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا تھا، اس کے ثواب کو نہیں جانتا تھا، اگر یہ جانتا ہوتا کہ یہ کیا ہے اور کس قدر ثواب کا حامل ہے تو کبھی بھی اس کی تلاوت سے تنگ نہ آتا، لیکن میں تجھے اس کا اجر اور ثواب پر پہنچاتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ، سرخ یاقوت سے بنا ہوا محل اس کا ہے، جس کے دروازے، سیڑھیاں، بالائی حصہ بھی سرخ یاقوت کا ہے، اس کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندر والا حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 1000 غلام بچے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کنیزیں ہوں گی اور اس کی خدمت کرتی رہیں گی۔ خدا نے قرآن میں ان کی توصیف بیان کی ہے۔ سورہ زخرف پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ سورہ حامیم زخرف کی تلاوت کرے گا، خدا اپنے حضور پیش ہونے تک اس کی قبر کو زہریلے حشرات اور حیوانات کے ساتھ فشار قبر سے محفوظ رکھے گا، یہاں تک کہ سورہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا اور اسے اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ دخان پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ دخان کی واجب اور مستحب نمازوں میں تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن اللہ اسے امان یافتہ لوگوں میں محشور کرے گا اور اپنے عرش کے نیچے اس پر سایہ فگن ہوگا، اس کے حساب میں آسانی کرے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا۔ سورہ جاسیہ پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ جاسیہ کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھے گا، جہنم کا شور و غوغا اسے نہیں سنایا جائے گا، اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہوگی۔ سورہ احقاف پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر رات یا ہر جمعہ سورہ احقاف کی تلاوت کرے گا، خدا اسے دنیاوی زندگی میں ترس اور خوف میں مبتلا نہیں کرے گا، قیامت میں بھی ہر خوف سے امن میں ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ حایہ حامیم پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ حایہ حامیم قرآن کی عمدہ خوشبو ہیں، جب بھی ان کی تلاوت کرو تو خدا کی بہت زیادہ حمد و ثنا اور شکر ادا کرو، جب بھی کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے تو ان کے منہ سے مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو آتی ہے، اس وقت خداوند متعال اس کی تلاوت کرنے والے قاری، اس کے ہمسائے، دوست، آشنا، تمام قریبی لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ قیامت والے دن عرش، کرسی اور مقرب فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ سورہ محمد پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اسے کبھی بھی ریب اور شک کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، کبھی بھی اپنے دین پر شک نہ کرے گا، خدا کبھی بھی اسے فقر اور سلطان بادشاہ کے خوف میں مبتلا نہیں کرے گا اور مرنے تک ہمیشہ کے لیے شک اور کفر سے محفوظ رہے گا، اور جب مر جائے گا تو خدا 1000 فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی قبر میں جا کر نماز پڑھو، اس نماز کا ثواب اسے ملے گا اور یہ فرشتے خدا کے نزدیک جائے امن تک اس کی رہنمائی کریں گے، اور یہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں ہوگا۔ سورہ فتح پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فتح کی تلاوت سے اپنے مال، خواتین، لونڈیوں کی حفاظت کرو، جو اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک منادی قیامت والے دن ندا کرے گا جیسے پوری مخلوق سنے گی کہ تم مخلص بندوں سے ہو، اور کہا جائے گا اے صالحین کے ساتھ ملحق کرو اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں لے جاؤ، کافور کی مانند ٹھنڈا مہر شدہ جام پلاؤ۔ سورہ حجرات پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شب و روز سورہ حجرات کی تلاوت کرے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین سے ہوگا۔ سورہ قاف پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب اور نافلہ نمازوں میں باقاعدگی کے ساتھ سورہ قاف کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس کا آسان حساب و کتاب لے گا۔ سورہ زاریات پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ زاریات کو رات یا دن میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے
امور زندگی کی اصلاح کرے گا، اسے وسیع رزق دے گا، اس کی قبر کو ایک چراغ کے ساتھ نورانی کرے گا کہ جو قیامت تک نہیں بجھے گا۔ سورہ طور پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ طور کی تلاوت کرے، خدا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے گا۔ سورہ نجم پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب و روز باقاعدگی سے سورہ نجم کی تلاوت کرے گا، وہ لوگوں کے درمیان پسندیدہ زندگی گزارے گا اور لوگوں میں مغفور یعنی بخشا ہوا اور محبوب ہوگا۔ سورہ قمر پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ قمر کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے بہشت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر سوار کر کے قبر سے نکالے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان ہمیشہ پڑھا کرو، اس کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ منافق کے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ قیامت والے دن اللہ اسے خوبصورت اور خوشبو سے مزین انسان کی شکل میں لائے گا۔ یہ خدا کے اتنا نزدیک ہوگا کہ کوئی اس جتنا خدا کے قریب نہ ہوگا۔ اس سے سوال ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں کون تیری ہمیشہ اور باقاعدگی سے تلاوت کرتا تھا؟ یہ جواب دے گا کہ پروردگار فلاں اور فلاں، تو ان کے چہرے سفید کر دیے جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا جس کی چاہتے ہو شفاعت کرو۔ وہ بے حد و حساب لوگوں کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جس کی یہ شفاعت کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں چاہو سکون اختیار کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے اور یہ کہے لا بِشَيْءٍ مِّنْ إِلَّا رَبُّ الْأَكَذِّبِ، اور رات کو تلاوت کرے مر جائے تو شہید کی موت مرا، اور اگر دن میں تلاوت کرے اور مرے تب بھی وہ شہید کی موت مرا۔ سورہ واقعہ پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اس کی محبت کو تمام لوگوں کے دلوں میں جگا دے گا، اسے بدبختی، فقر، ناداری، دنیا کی آفات میں سے کسی آفت میں دوچار نہیں کرے گا، اور وہ حضرت امیر المومنین کے رفقا میں سے ہوگا۔ یہ سورہ فقط حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بہشت اور اس کے اوصاف کا مشتاق ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور جو جہنم کے اوصاف جاننا چاہتا ہے وہ سورہ لقمان کی تلاوت کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے باقاعدگی سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کی خدا سے اس حالت میں ملاقات ہوگی، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوگا۔ سورہ حدید اور مجادلہ پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ واجب نماز میں سورہ حدید اور مجادلہ کی تلاوت کرے گا تو خدا مرنے تک اسے کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور وہ اس کا خاندان کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوگا، اور اس کا بدن صحیح اور سالم اور بے عیب ہوگا۔ سورہ حشر پڑھنے کا ثواب۔ حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کی تلاوت کرے گا تو کوئی جنت، جہنم، عرشی، کرسی، حجاب، آسمان، زمین، فضا، ہوا، پرندہ، درخت، پہاڑ، سورج، چاند، فرشتہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کے لیے درود نہ بھیجے، اس کے لیے استغفار نہ کرے۔ اگر وہ اسی دن یا رات کو مر جائے تو شہید کی موت مرا۔ سورہ ممتحنہ پڑھنے کا ثواب۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرے گا، خدا اس کے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دے گا، اور وہ چشم روشن کا مالک ہوگا، گرفتار فقر نہ ہوگا، اور اس کی اولاد مجنون اور دیوانہ نہیں ہوگی۔ سورہ صف پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ صف کی تلاوت کرے اور واجب اور مستحب نماز میں باقاعدگی سے پڑھے تو خدا اسے فرشتوں اور مرسل پیغمبروں کی صف میں قرار دے گا۔ سورہ جمعہ، منافقین اور سورہ اعلیٰ پڑھنے کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر واجب ہے کہ ہر شب جمعہ، سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے اور جمعے کی نماز ظہر میں سورہ جمعہ اور منافقین پڑھے۔ جو یہ عمل بجا لائے گا گویا وہ عمل رسول بجا لانے والا ہے۔ اور سورہ تغابن پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو واجب نماز میں سورہ تغابن کی تلاوت کرے گا تو وہ سورہ قیامت والے دن اس کی شفاعت کرے گا، اور جس کی شہادت مقبول ہوگی اس کے نزدیک عادل شاہد ہوگا، اور یہ سورہ جنت میں پہنچنے تک اس سے جدا نہ ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے تمام مسبحات یعنی وہ صورتیں کہ جو تسبیح پروردگار سے شروع ہوتی ہیں اس کی تلاوت کرے گا، جب تک امام حضرت قائم آل محمد کو درد نہیں کرے گا نہیں مرے گا، اور اگر مر جائے تو اسے جوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا۔
سورہ طلاق و تحریم پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب نماز میں سورہ طلاق اور تحریم پڑھے گا خدا اسے روز قیامت کے خوف اور حزن سے پناہ دے گا، وہ جہنم سے معاف شدہ ہوگا۔ ان صورتوں کی تلاوت اور محافظت کی رس جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ دونوں صورتیں سورہ رسول اعظم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ سورہ ملک پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے واجب نماز میں سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ صبح تک اللہ کی امان میں ہوگا، نیز قیامت والے دن بھی جب تک جنت میں داخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوگا۔ سورہ قلم پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب مستحب نماز میں سورہ قلم پڑھے گا خدا ہمیشہ کے لیے اسے فقر سے نجات دے گا، اور جب مرے گا تو اسے عذاب قبر سے پناہ دے گا۔ سورہ حاقہ پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ حاقہ کی کثرت سے تلاوت کرو، اسے واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھنا اللہ اور رسول پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ سورہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے متعلق نازل ہوا۔ اس سورہ کا قاری خدا سے ملاقات کے دن تک اپنے دین پر باقی رہے گا۔ سورہ معارج پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ معارج کی کثرت سے تلاوت کرو، کیونکہ قیامت والے دن خدا زیادہ پڑھنے والے سے گناہوں کے متعلق سوال نہ کرے گا، بہشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ سکون عطا کرے گا۔ سورہ نوح پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قاری قرآن ہے وہ سورہ نوح کی تلاوت ترک نہ کرے۔ جو شخص صبر اور اللہ سے رضا چاہتے ہوئے واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا اللہ اسے نیک لوگوں کے ساتھ گھر عطا کرے گا، اور اس کے اپنی جنت کے علاوہ 3 اور بہشتیں عطا ہوں گی، اور 200 حور العین اور 4000 دوسری عورتوں کو اس کی بیویاں بنائے گا۔ سورہ جن پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو وہ آشوب چشم، جادو، مکر، جن سے محفوظ رہے گا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا، اور کہے گا پروردگار مجھے حضرت محمد کی ہمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ سورہ مزمل پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز عشاء یا آخر شب میں سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو شب و روز سورہ مزمل کے ہمراہ اس کی گواہی دیں گے، اور خداوند متعال اسے پاک و پاکیزہ زندگی اور موت عطا کرے گا۔ سورہ مدثر پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب نماز میں سورہ مدثر پڑھے گا تو یہ خدا کی ذمہ ہے کہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اسی مقام پہ رکھے، اور انشاءاللہ کہ وہ دنیاوی زندگی میں کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوگا۔ سورہ قیامت پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ قیامت کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا رہے تو خدا اسے خوبصورت شکل کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبر سے نکالے گا، اسے خوشخبری اور بشارت دی جائے گی، اور وہ ہنستے ہوئے پل صراط اور میزان سے گزر جائے گا۔ سورہ انسان پڑھنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعرات کی صبح سورہ انسان کی تلاوت کرے گا تو خدا اسے 800 کنواری اور 4000 سابقہ شادی شدہ حور العین سے اس کی تزویج کرے گا، نیز ایک اور عمدہ حور العین بھی اسے عطا کرے گا، اور اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہے سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ نازعات پڑھنے کا ثواب، کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ اور اس آڈیو کے پیچھے اگر آپ کو پرندوں کی آوازوں کا مسئلہ ہو رہا ہو ان کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ بہت زیادہ اوائڈ کرنے کے باوجود بھی کچھ آوازیں بیک گراؤنڈ میں آ جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں رہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی اور گناہوں سے بچنے کا سبب بنے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آج کی قصے سے آپ نے کیا سیکھا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور دین اسلام کی ایسی ہی خوبصورت اور مستند معلومات کے لیے آپ کے اپنے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔